انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں جی. اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غذا بھی مٹی سے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. زمین سے اناج اگتا ہے، غلہ وغیرہ زمین سے پیدا ہوتا ہے. انسان وہ اناج کھاتا ہے، اس کے جسم میں خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، نطفہ شکم مادر میں جاتا ہے، پھر شکم مادر میں وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر جمے ہوئے خون سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کی پوری شکل و صورت بنتی ہے شکم مادر میں. جب شکم مادر میں انسان کی شکل بن جاتی ہے، بچے کی شکل بن جاتی ہے، تو اسے جنین کہتے ہیں. پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ولید کہتے ہیں. پھر جب وہ دودھ پینے لگتا ہے تو اسے ردی کہتے ہیں. جب وہ ٹھوس غذا کھانے لگتا ہے تو اسے فطیم کہتے ہیں. پھر جب وہ تھوڑی بہت اٹکیلیاں کرنے لگتا ہے تو اسے سبی کہتے ہیں. پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، دل کو بہانے لگتا ہے تو اسے غلام کہتے ہیں. یہ 2 سال کی عمر کے بعد 6-7 سال کی عمر تک اس بچے کو غلام کہتے ہیں. پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، قریب البلوغ ہوتا ہے تو اسے مراہق کہتے ہیں. جب وہ بلوغت میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے بالغ کہتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد اسے شاب کہتے ہیں، یعنی جوان. جوانی کے بعد 25 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے تو پھر اسے رجل کہتے ہیں. 30 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے کہول کہتے ہیں. 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے شیخ کہتے ہیں. 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے شیخ فانی کہتے ہیں. اور پھر جب دوبارہ اعضاء کمزور ہونے شروع ہو جائیں، جسم ناتواں ہو جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، حافظہ خراب ہو جائے، اور پھر انسان قریب المرگ ہو جائے، اس عمر میں پہنچ جائے جو محتاجی کی عمر ہے، اپنے کام کاج نہ کر سکے، اس عمر کو ارذل عمر کہتے ہیں. اس کے بعد انسان مر جاتا ہے، میت کہلاتا ہے، پھر مٹی میں چلا جاتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے پیدا ہوا تھا، دوبارہ مٹی میں چلا گیا. عربی کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں جی. میں حیران ہوتا ہوں کہ عربی میں ایک ایک لفظ بول کر نا وہ ایسے بولا جاتا ہے کہ اس کا پورا مطلب مفہوم معنی سمجھ آ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ہر کسی کو کہتے ہیں یہ بچہ ہے، اب پتہ نہیں چلتا بچے کی عمر کتنی ہے. آپ کہیں گے نا وہ فلاں بچہ، تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اس بچے کی عمر 1 سال ہے، 10 سال ہے، 12 سال ہے، 15 سال ہے، کچھ پتہ نہیں. عربی کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ وہ لفظ بولتا ہے تو سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اس عمر کا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا نا یہ سبی، تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ 2 سال سے 6 سال تک، 7 سال کی عمر تک کا بچہ. ہمارے ہاں ایسے لفظ نہیں ہیں، لیکن عربی میں یہی فصاحت و بلاغت ہے عربی کی کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ. مادری زبان میں نے ویسے نوٹ کیا ہے، جب سے یہ علم لغت وغیرہ سے واسطہ پڑا کچھ چیزوں کا تو غور و فکر کرنے لگے. مادری زبان میں جو ہے نا وہ انسان اوریجنل لفظ بولتا ہے، لفظ بول کر اس کا پورا مطلب مفہوم معنی ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن اب مادری زبان سے ہٹ کے جب دوسری زبان بولتے ہیں نا تو کئی الفاظ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے، اور کئی بار حقیقی لفظ استعمال بھی نہیں کر پاتے کہ اس کا مطلب اصل میں کیا ہے. بہرحال یہ عربی کی فصاحت و بلاغت ہے کہ لفظ بولتے ہیں، ایسا لفظ بولتے ہیں جس میں پورا مطلب معنی مفہوم ذہن میں آ جائے. سبحان اللہ. رب نے کیا فرمایا؟ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں، یعنی کمزور پیدا کیا تھا پھر کمزور کر دیتے ہیں، واپس طاقتور ہونے کے بعد واپس پھیر دیتے ہیں. افلا یاقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے؟ جو پروردگار بچپن سے جوان کرتا ہے، پھر جوانی سے بڑھاپا دے کے پھر کمزور کرتا ہے، یوں پھیر دیتا ہے، الٹ کر دیتا ہے، تو وہ رب کائنات اس پر بھی قادر ہے کہ آنکھیں دے کے ختم کر دے. وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ چہروں کو شکل و صورت اچھی دے کر اس کو مسخ کر دے. تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مارنے کے بعد زندہ بھی کر دے. جو اس پہ قادر ہے نا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کون ہے یہ کیا کچھ کر رہا ہے؟ تو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کے بالکل ناتواں کمزور ہو گیا، اپنے کام کاج کا محتاج ہو گیا. یہ بھی اس کو اللہ نے کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ یہ ارذل عمر مسلمان کے لیے نہیں ہے. مسلمان کی عمر تو جوں جوں بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی عقل، فہم و فراست، علم و معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی عزت اور کرامت بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. بزرگان دین نے لکھا کہ یہ جو حافظہ خراب ہو جاتا ہے، اعضاء ناتواں ہو جاتے ہیں، انسان کمزور اور بے بس ہو جاتا ہے، فرمایا یہ حکم عام انسان کا ہے، اولیاء اللہ کا، انبیاء کا نہیں ہے. ان کی عمر بڑھ بھی جائے تو ان کے اعضاء کمزور نہیں ہوتے، ان کا حافظہ خراب
نہیں ہوتا، ان کی علم و معرفت میں تو اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے کہ یہ حکم مسلمان کا نہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کئی مسلمان ہمارے سامنے بیچارے گھروں میں ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ گھر والے دل میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مرے تو جان چھوٹے، نہ چرپائی سے اٹھ سکتا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے، نہ اپنے کچھ خیال رکھ سکتا ہے پاکی ناپاکی کا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے تو ہم مسلمان نہیں دیکھتے کہ اپنے معاشرے میں کہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں یہ حکم مسلمان کا نہیں ہے، یہ اصل میں حکم اس مسلمان کا نہیں ہے جو اللہ کو راضی کر دے۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کا یہی حکم ہے۔ جو اللہ کو راضی کر دے یہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس عمر تک لے کر جاتا ہے۔ ہم خود اپنے معاشرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یا تو اس عمر میں پہنچنے سے پہلے اللہ اس کو موت دے دے گا، یا اگر اس عمر میں پہنچا بھی تو اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوگے جو ارذل عمر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ جو قرآن پڑھتا رہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سننا بھی پڑھنا ہی ہے جی۔ سبحان اللہ۔ عادت بنا لے بندہ، کوشش کیا کریں گھر میں خود کچھ اہتمام کر لیں، ایسا ایک جگہ بنا دیں قرآن کریم وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اتنے اونچے الماریوں میں رکھ دیتے ہیں بچوں کے ہاتھ بھی نہیں پہنچتے۔ ادب و احترام تو اچھی بات ہے، لیکن بچوں کی نظروں سے یہ اوجھل کر دینا وہ دیکھنے ہی نہ پائیں۔ ان کو طہارت سکھائیں، ان کو قرآن کو پکڑنا سکھائیں، وہ پکڑیں گے تو پڑھیں گے نا، اس سے محبت پیدا کریں گے۔ اس سے دور رہیں گے تو کب اس کو پڑھیں گے؟ تو گھر میں کوشش کریں اپنی روٹین بنائیں روزانہ تلاوت کرنے کی۔ وضو تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز کے لیے کرتے ہی ہیں، نماز پڑھ کے جائیں تو گھر میں بیٹھ کے کوشش کیا کریں گھر میں تلاوت کیا کریں، چونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا نا وہ گھر باغ و بہار والا نہیں، وہ خزاں والا ہوتا ہے، ویران گھر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ 2-4 آیتیں ڈیلی کی روٹین بنا لی، زیادہ نہیں 2-4 آیتیں پڑھ لی۔ بس اوقات ہم ذوق شوق میں 2 صفحات 4 صفحات 8 صفحات 1 پاؤ آدھا پارا پورا پارا 1-2 دن تو پڑھیں گے، لیکن وہ تھکاوٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ذوق سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، اس سے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، ذوق بھی برقرار رہتا ہے، استقامت کے ساتھ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائے جی۔